اچھا، قوموں کا مذاق اڑانے سے دوسری قوم کے ساتھ تعلقات اچھے ہوتے ہیں یا خراب ہوتے ہیں؟ خراب. جتنی بھی قوم پرستی ہے، پٹھان ایسے ہوتے ہیں، مہاجر ایسے ہوتے ہیں، پنجابی ایسے ہوتے ہیں، سندھی ایسے ہوتے ہیں، سرائکی ایسے ہوتے ہیں. ابے جب آپ نے بول دیا کہ مہاجر ایسے ہوتے ہیں یا پنجابی ایسے ہوتے ہیں، کوئی پنجابی بیٹھا ہوا ہو، اس کے دل میں فوراً پتہ ہے شیطان ڈالے گا کہ اس کی قوم کا مذاق اڑاؤ. یہ مہاجر ہے، پنجابیوں کا مذاق اڑا رہا ہے، تو پنجاب والا فوراً کہے گا نہیں نہیں مہاجر ایسے ہوتے ہیں، ان میں تو یہ خرابی ہوتی ہے. تو ایک دوسرے کی خرابیاں نکالتے رہو گے، بالآخر یہ قوم پرستی بڑھے گی اور بالآخر تلواریں نکلیں گی اور بالآخر ایک دوسرے کو مارنا کوٹنا شروع کر دیں گے. اور یہ قوم پرستی کی جنگ ایسی ہے، اس کا کوئی اینڈنگ پوائنٹ ہے ہی نہیں. کیوں اینڈنگ پوائنٹ نہیں ہے؟ فرض کرو مہاجروں کی پنجابیوں سے اللہ نہ کرے لڑائی ہو گئی، پنجابی ایسے ہوتے ہیں اور جیت گئے. فرض کرو، میں فرض کر رہا ہوں، کوئی جتوا نہیں رہا، مہاجر جیت گئے اور ان کا غلبہ ہو گیا. تو پھر مہاجروں میں 20 قومیں ہیں، بہاری الگ ہیں، ملواری الگ ہیں، بھائی دہلی کے الگ ہیں، یو پی کے الگ ہیں، سب کے اس بولنے کا لب و لہجہ بھی تھوڑا تھوڑا الگ ہے. دہلی والے تھوڑا سا الگ اسٹائل سے بولتے ہیں، ہم لوگ سہارنپور کے، ہماری زبان میں تھوڑی شدت ہے، تشدید لگا دیتے ہیں ہم لوگ. سہارنپور کی جو اردو ہے نا اس میں شدت ہے. تو پھر وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، تو لڑ کے کوئی پھر بھائی وہ تو بہاری ہے نا، تو ہم بہاری نہیں ہیں. وہ تو قوم کی کوئی آخر میں 2-4 آدمی باقی رہ جائیں گے، کیونکہ قوم کے اندر قومیں ہوتی ہیں. پنجاب کے اندر کتنی قومیں ہیں، ارائی الگ ہے، راجپوت الگ ہے، گجر الگ ہے، 20 قسم کی قومیں. ہزارہ کے اندر پٹھانوں میں بہت قومیں ہیں. تو بھائی یہ تو ابھی وہ اس لیے آپس میں نہیں لڑ رہے کہ دوسرے لڑنے کے لیے موجود ہیں، جب دوسری لڑائی ختم ہوگی تو پھر آپس میں لڑو گے. تو اس لیے اسلام نے قوم پرستی کی بنیاد ہی کو جڑ سے اکھاڑ دیا ہے، بنیاد کو جڑ سے اکھاڑ دیا. کیوں؟ اس سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں.